أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس خالق منان کے لیے کہ جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ عظیم پروردگار کہ جس نے ہر دور میں نبی بھیجے، ہر زمانے میں ایک نبی بھیجا، اور اس لیے کہ یہ لوگ، یہ میرے بندے، یہ میری مخلوق ہدایت پا جائے. خدا متعال کو یہ گوارا تھا کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سختیاں سہیں، حضرت نوح کشتی بنانے میں لوگوں کے طعنے سنتے رہیں. یہ چیز گوارا تھی، لیکن یہ خدا کو گوارا نہیں کہ اس کا بندہ، اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہدایت کے بغیر رہ جائے. اور اس نے اپنے ہادی ہر دور میں بھیجے، اور ان ہادیوں میں سے ایک ایسا ہادی کہ جس کے آج میں ناچیز ان کے فضائل بیان کر سکوں، ان کے مناقب و کمالات، ان کے علم بندگی، ان کے علم پر روشنی ڈال سکوں کہ خدا نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں آج فضائل امام علی علیہ السلام کو بیان کروں. میں کیا ان کے فضائل بیان کروں گی کہ جن کے فضائل کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، نہروں کا پانی، تمام اگر سیاہی بن جائیں اور لکھنے والے جن و انس ہوں تو تب بھی میرے بھائی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے. یعنی اتنے فضائل امام علی علیہ السلام کے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول اکرم نے اپنی زبان سے ذکر کیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ان کو قرآن سے خصوصیت ملی ہے، جو قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس آیت میں سے ایک آیت کو کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، کہ جس میں خدا اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، کہ بتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے. اور تمہارا تیسرا ولی کون ہے؟ کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو حالت رکوع میں ہے. اور کس عظیم ہستی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے، جس کا علم اتنا بلند ہے کہ جو کبھی منبر پر بیٹھتا ہے تو فرماتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اور پھر فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اور جب مولا نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص مجمع میں کھڑا ہوا اور کہا، یا علی، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ بتائیں
کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں. تو اس وقت حیدر کرار فاتح خیبر مسکرا کر فرماتے ہیں تھوڑی دیر زمین و آسمان کی طرف اوپر نیچے نگاہ کی علی ابن ابی طالب نے اور فوراً فرمایا انت جبرائیل، کہ تو جبرائیل ہے. کہا مولا آپ نے فوراً فرما دیا کہ تو جبرائیل ہے، آپ نے تھوڑا توقف اختیار نہیں کیا، تھوڑا سوچا نہیں، فوراً فرمایا کہ انت جبرائیل، کہ تو جبرائیل ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جبرائیل ہوں؟ مولا فرماتے ہیں اے شخص، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جب مولا نے یہ جملہ کہا تھا سب لوگ دیکھ رہے تھے. اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس وقت وہ شخص فوراً بغیر توقف کے کہنے لگا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. تو اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ تو خاموش کیوں نہیں ہوا، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، میں اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھتا ہوں، اسے کام لیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. کہا جیسے تیرے سامنے یہ ہاتھ رہتا ہے اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کی نگاہوں میں زمین و آسمان رہتے ہیں. کوئی دریاؤں میں ہے، کوئی سمندروں کی موجوں میں ہے، کوئی بحر بے قرار میں ہے، کوئی کنویں میں ہے، کوئی جہاں بھی ہے، چاہے وہ زمین پر رہتا ہے چاہے وہ آسمان پہ رہتا ہے، میں ان شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس مخلوقات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اسی طریقے سے کہ جیسے تم نے ایک ہاتھ کو دیکھا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کہ جو سورہ مائدہ کی آیت امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور بہت سی ایسی آیات ہیں جو اللہ نے امیر کائنات کے لیے نازل فرمائی ہیں، ان کی شان میں نازل فرمائی ہیں کہ کبھی ان کو بنیان مرصوص کا لقب ملا ہے، تو کبھی ان کو کہ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے ملا. کہا کہ کیا ماجرا تھا، وہ کون سے لوگ تھے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب لوگ حیران ہوئے، جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج کر آیت نازل کی ہے. تو اس وقت راوی بیان کرتا ہے، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مسجد میں موجود تھا اور نماز کا وقت تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک فقیر مسجد میں داخل ہوا ہے اور داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے. کہا پوری مسجد تمام نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. اب وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے. کہا سب کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی رکوع کی حالت میں تھا، یعنی ہر کوئی نماز ادا کر رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس فقیر کی صدا کو سن کر اس کو جواب نہیں دیا. کہا جب وہ شخص اللہ کے گھر سے یہ کہتا ہوا نکل رہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے گھر کے اندر میں تیرا بندہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور دیکھ تیرے مسلمان بندے، تیرے چاہنے والے بندے تیری بندگی میں منظور ہیں، اور لیکن میں تیرے بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. ابھی اس شخص نے یہی کہا تھا کہ فوراً امیر کائنات نے جو نماز کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے فوراً اس فقیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اور وہ فقیر دوڑتا ہوا آیا اور علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے انگلی مبارک سے ان کی انگشت کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. ابھی انگوٹھی لے کر چلا ہی تھا تو کیا ہوا کہ فوراً جبرائیل زمین پر آئے اور رسول اکرم پر آ کر ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے تحقیق تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، در حقیقت وہ حالت رکوع میں ہے. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی
رسول اکرم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ کس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تمام نمازیوں کے سامنے جو مسجد بھری ہوئی تھی مجمع سے، سب کے سامنے جب رسول اکرم نے فوراً یہ خبر دی، یہ خبر نوید سنائی کہ ابھی جبرائیل کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ آیت نازل کی ہے، اللہ نے اس پر جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا اس وقت جب رسول اکرم نے اس آیت کو سنایا تو تمام نمازیوں نے کوئی فقیر کو ڈھونڈنے چلا گیا اور ہر ایک نے کئی انگوٹھیاں نکال کے اپنے ہاتھوں سے دی، کسی نے بازار سے خرید کر انگوٹھیاں ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں کہ شاید اب آیات قرآنی ہمارے لیے نازل ہو جائے گی، لیکن ہر ایک نے لالچ میں آ کر اس چیز کو قبول کیا تھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے جو اللہ کی بارگاہ میں فقیر آیا تھا، جو نادار آیا تھا، جو خدا کے گھر میں سائل بن کر آیا تھا، اس کو جب انگوٹھی عطا کی تو اس کے بعد کسی کے لیے بھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور اس واقعے کو خاتم بخشی کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ یعنی رسول اکرم کے اس بھائی نے ایک انگوٹھی فقیر کو عطا کی۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس آیے ولایت کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جو رسول اکرم علیہ السلام رسول اکرم نے اپنے بھائی کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک آیے ولایت کے بعد آیے کون سی ہے؟ وہ واقعہ لیلۃ المبید کا واقعہ، کہ جس واقعے کے بارے میں ملتا ہے کہ شب ہجرت رسول اکرم نے جب کفار مکہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی کہ ہم رسول اکرم کو آج قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ ہم پر طعنی تشریح کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے قوم و قبیلے کو برا کہتا ہے، ہم اس کو آج قتل کر دیں گے۔ اب تک تمام کفار مکہ نے یہ پلاننگ بنائی اور گئے جہاں رسول اکرم ہر روز بستر پر آرام فرماتے تھے، وہاں گئے اور ان کے گھر کو گھیرے میں لیا کہ جب صبح رسول اکرم اپنے بستر سے کھڑے ہوں گے، اپنے بستر سے بیدار ہوں گے، اٹھیں گے تو ہم فوراً انہیں قتل کر دیں گے۔ اور ہوا کیا کہ رسول اکرم کو جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج کی رات یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو اس وقت رسول اکرم نے جو ان جیسا تھا اس کو اپنے بستر پر سلایا، جو نفس رسول بن کر بستر رسول پر ایسا سویا کہ جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں، کہا میں بستر رسول پر ایسا سویا تھا کہ صبح تک میری آنکھ نہیں کھلی۔ میں علی ابن ابی طالب اس سے قبل کبھی بھی ایسی رات مطمئن ہو کر نہیں سویا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا، پہلے مجھے اس چیز پر میں مطمئن نہیں تھا کہ میں علی ابن ابی طالب صبح بیدار ہو سکوں گا یا نہیں، لیکن اس رات میں بستر رسول پر ایسے سویا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ کیوں؟ کہا مجھے اس لیے یقین تھا کیونکہ رسول اکرم مجھے اپنے بستر پر جب سلا کر جا رہے تھے تو کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کفار مکہ کی امانتیں ان کو لوٹا کر میرے پاس مدینہ تشریف لے آنا۔ کہا مجھے یقین تھا کہ رسول اکرم کہ جو وما ینطق عن الہوی کے مصداق نبی ہیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو غلط ہو سکے۔ کہا مجھے یقین تھا کہ صادق و امین رسول کے زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے، مجھے یقین تھا کہ میں صبح ضرور بیدار ہوں گا۔ اور یہ لیلۃ المبید کی رات کیسی رات تھی کہ ساری رات کفار مکہ انتظار کرتے رہے۔ اب سویا تو محمد تھا، اٹھا تو علی تھا، اور اب اٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ بستر رسول پر سونے والے علی ابن ابی طالب کی شان میں خدا نے آیت نازل کر دی، اور کیا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں اور جو اپنے نفس کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور اب یہ آیت جس کے بارے میں تمام احادیث میں ملتا ہے
تمام مکاتب تفسیر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی کہ امام علی علیہ السلام کی توصیف و کمالات اس قدر بلند ہے کہ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں. انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو بیان کروں گی اس چیز کو کہ کون کون سی آیت جو مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اللہ نے علی علیہ السلام کی شان میں نازل کی. وما علینا الا البلاغ.